ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام پر موجود ہیں. شاہ صاحب, لیکن پارٹی میں نئے لوگ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے جو کرائیٹیریا ہے اس کو بھی تھوڑا سافٹ کیا ہے, کیونکہ پہلے تو بہت بات ہوتی تھی کہ کرپشن چارجز نہ ہو. اب صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنی ویلتھ ڈکلیئر کرے گا, ایسٹ ڈکلیئر کرے گا, وہ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹ ہو سکتا ہے. ٹکٹ دیتے ہوئے ہم اسکروٹنی کریں گے کہ کس کے کرپشن چارجز ہیں, کون کلین ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ کی پارٹی میں تو آلریڈی اختلافات شروع ہو چکے ہیں, اور 2 دن پہلے اسلام آباد میں جب آپ لوگ پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے جس میں پرویز کھٹک صاحب نے آفیشلی اناؤنس کرنا تھا, تو اس وقت ہم نے دیکھا جو نوشہرہ کے دوسرے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ شاید اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ٹکٹ کے لیے, ان کی طرف سے اور ان کے کارکنوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی ہوئی. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, جو ہوا وہ شاید درست نہ تھا. پارٹی میں آپ یہ کوئی پرائیویٹ کلب نہیں ہے جس کی آپ لوگوں کو بلیک بال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو آنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور ان کی گنجائش بھی ہونی چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نئے آتے ہیں وہ پرانوں کا استحقاق جو ہے اس کو رائے گان کر دیں. نہیں, ان کا اپنا مقام ہے, اور جو نئے ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر نئے لوگ نہ آئیں تو پارٹی سٹیل ہو جاتی ہیں. آپ کو فریشنس کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے, فریش بلڈ بھی چاہیے ہوتا ہے. اور اگر پرانے لوگوں کو آپ ایک طرف کر دیں تو پارٹی کا وہ جو نظریاتی اساس ہے اس سے پارٹی لا تعلق ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے, ایک حسین امتزاج پیدا کرنا ہے آپ نے نظریاتی لوگوں میں اور نئے لوگوں میں جو آ رہے ہیں, اور ان کو اپنے نظریے میں ڈھالنا ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہوں گی. ٹکٹس کے مسئلے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ آگے دیکھیے گا جب نون کی ٹکٹیں بٹیں گی, پیپلز پارٹی کی ٹکٹیں بٹیں گی, تو وہاں بھی یہ مشکلات آئیں گی, اور ماضی میں آتی رہی ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوئی نئی بات ہوتا ہے. اس سے ایک چیز اور پہلو اجاگر ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کی کشش کا عالم تو دیکھیے کہ آج تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے, اپنے مقام کے لیے, جسے کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کا شوق اور ذوق ہے کہ لوگ دست و گریباں ہونے کے لیے بھی تیار ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب اس کو ایک منفی انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک مثبت انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آج اس کی ٹکٹ کی پریمیم بن چکا ہے, اس ٹکٹ کی ویلیو پیدا ہو چکی ہے. یہ بھی ایک انداز ہے دیکھنے کا. لیکن کیا نئے ایک آپ لوگ منشور کے ساتھ آئیں, ایک نئی فلسفی کے ساتھ آپ اگر آنا چاہ رہے ہیں, چینج کی بات کر رہے ہیں, تو یہ پرانے لوگ آپ کے خیال میں نئی پارٹی میں آ کے اپنا قبلہ درست کر لیں گے اگر پہلے نہیں؟ اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آتے رہتے ہیں. دیکھیے, آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں ڈھال پائے گا وہ وقت کے دھارے کے پیچھے رہ جائے گا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو تبدیل کرے گا, اپنی سوچ کو تبدیل کرے گا, ٹھیک ہے نا جی, وہ آگے چلا جائے گا. مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی پارٹی میں تھے, سیکرٹری جنرل تھے کنونشن مسلم لیگ کے, کیبنٹ میں تھے, ان کی کیبنٹ میں تھے. انہوں نے نئی پارٹی بنائی, ایک نئی سوچ متعارف کی, اپنے نئے تقاضوں کے مطابق اپنی سوچ کو اس سے منسلک کیا, تو وہ لوگوں کی نظروں میں ان کو وہ اٹھے اور لوگوں نے ان کو پذیرائی دی. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا, حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا. اسی طرح آج بھی جو لوگ ہیں نئے حالات کے مطابق جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے, لوگوں کی امنگوں کے ساتھ اپنے سوچ کی مطابقت بنائیں گے, تو وہ بامانی ہو جائیں گے, نہیں تو بے معنی ہو رہ جائیں گے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر جمہوری ہاتھ ہے جو کہ ان لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ پارٹی کی بہتری کے لیے یہ ہے یا پارٹی کو نیچے گرانے کے لیے ہے, پارٹی کو گندا کرنے کے لیے ہے؟ وہ ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ آبجیکٹیو کیا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر جمہوری ہاتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ, اور وہ چناؤ کر رہا ہے کہ یہ شخص تحریک انصاف میں ہونا چاہیے. اور کیوں آپ لوگوں کی پارٹی کو بار بار اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا جاتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پارٹیز نہیں بناتی. اسٹیبلشمنٹ چند لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہیں, جیسے کابلی کو اکٹھا کیا گیا, لیکن جیسے ہی ٹیسٹ آیا, جیسے ہی پریشر آیا, تو وہ تتر بتر ہو گئے. سسٹین اپنے آپ کو وہی کر پائے گا جس کے پاس سبسٹنس ہوگا, فلسفہ ہوگا, کنوکشن ہوگی, کمٹمنٹ ہوگی. وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ساتھ رہتے ہیں یا بالکل وقت بتائے گا, بالکل وقت بتائے گا. لوگوں نے ثابت کچھ کیا ہے. اس جماعت میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں حاصل ہوا, لیکن بتدریج 15 سال سے سفر کرتے چلے آ رہے ہیں اور آگے چلنے کے لیے تیار ہیں. بہت سے لوگ ہیں, دیکھیے جب حضور نے دعوت دی لوگوں کو
تو آپ کا خیال ہے کہ سارا مکہ اور سارا مدینہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہوا، وقت لگا، لوگوں کو قائل کرنا پڑا، کچھ پہلے آئے کچھ بعد میں آئے، بتدریج آگے بڑھے. تو یہ ایک میں آپ کو کہہ رہا ہوں انسانی فطرت ہے. کچھ لوگ چیز کو جلدی قبول کرتے ہیں، کچھ اپنے وقت سے کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، سوچوں میں تبدیلی آ رہی ہے، ذہنیت میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ کے جو اور یہ خوشائند بات اوپوننٹس ہے. ہیں وہ تو یہ الزام لگاتے رہیں گے کہ ISI سپورٹ کر رہی ہے، ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے رہیں گے. پتہ نہیں اگر اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا چیز سامنے آتی ہے. آپ دونوں کا اپنا اپنا پہلی موقف ہے، بات تو ان کے یہ ہے، الزام ہے، پہلی آپ بات اس تو کی یہ تردید ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ چھپ نہیں سکتا. آج چھپائیں گے تو کل ظاہر ہو جائے گا، پرسوں ظاہر ہو جائے گا. حقیقت ہمیشہ وہی کہہ رہا ہوں، جیسے IGI بنی تو ہمیں 10 سال 12 سال بعد پتہ چلا کہ اس کو کتنے پیسے دیے گئے تھے، بعد میں پتہ چلتا آیا نا. وہ تو کیس پڑا ہے ابھی سپریم کورٹ میں. وہی کہہ رہا ہوں آج تو نہیں پتہ چلتا. when I have to vote for someone، عوام کو جب ووٹ ڈالنا ہے تو اس کو نہیں پتا، اس کو 20 سال بعد پتہ چلے گا اس کے ساتھ کیا گیا. خان نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ دیکھیے سپریم کورٹ میں میری پٹیشن پڑی ہے، اس کو پذیرائی نہیں مل رہی. اچھا ایک اور خبر ہے، رومر کہہ لیں خبر کہہ لیں، اس کو آپ بہتر بتا سکتے ہیں یہ بات درست ہے کہ نہیں. 29 نومبر کو آپ دبئی گئے اور جنرل پیٹریا سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر. جھوٹ. آپ نے یہ رومر سنی ہے؟ یہاں پر اسلام آباد میں تو بڑی گرم ہے. بالکل سنی ہے. اسلام آباد میں تو بہت سی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں. اسلام آباد تو جھوٹ کا مربع ہے. اسلام آباد میں سب باتیں سچی تو نہیں ہوتی. اسلام آباد کے اخبارات کے بڑے آپ کے نیشنل ڈیلیز نے خبر چھاپتی کہ میں اور عمران خان واشنگٹن ہو کے آ گئے. وہ لندن گئے تھے فنڈ ریزر کے لیے اپنے. واشنگٹن تو نہیں گئے تھے نا. وہاں تو یہ بھی آ گیا کہ وہ واشنگٹن پہنچ گئے، وہاں ان کی بڑے اہم لوگوں سے میٹنگ ہوں گی، انہوں نے مجھے بلا لیا، ہماری ملاقاتیں ہوں گی. اسلام آباد تو یہ بھی کہہ رہا ہے. یہ سچ ہے. 29 نومبر کو شاہ محمود قریشی صاحب دبئی نہیں گئے تھے، یہ دبئی گئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. بالکل گئے تھے. جی میں گیا تھا، عمران خان گئے تھے، ہم ایک مقصد کے لیے گئے تھے، ہماری میٹنگ تھی. پیٹریس کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں تھی. اور کسی شخص کے ساتھ جو کہ تعلق رکھتا ہو ویسٹ سے ایسی ملاقاتیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیں. ابھی میمو گیٹ سکینڈل ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا جو US سے نئے تعلقات ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں، یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے، بڑے چیلنجز اور کرائسس آئے بٹ دے اوور کیم دیٹ. اب بڑا مشکل وقت ہے. آپ کے خیال میں یہ حکومت یہ وقت پورا کر پائے گی اپنا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ارلی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے حکومت کو اصولاً اپنا وقت پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومت اپنی کارکردگی سے لوگوں کو اس حد تک مایوس کر چکی ہے کہ لوگ ان سے نا امید ہو چکے ہیں. ان کا اپنا کارکن آپ کو وقت بتائے گا ان سے لا تعلق ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کا کارکن ان سے لا تعلق ہو چکا ہے، ان سے مایوس ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے MNAs اور MPs بہت سے ایسے ہیں وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ اپنی میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کے بعد جو خلا پیدا ہوا وہ پورا نہیں ہو سکا. نہ زرداری صاحب کر سکے، نہ گیلانی صاحب کر سکے، اور نہ صرف خلا پورا نہیں کر سکے بلکہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مایوس کیا. اتنی بری صورتحال ہے، لیکن پھر بھی جو آپ کی جماعت ہے وہ تو یہ چاہے گی کہ اس وقت یہی چلتا رہے سسٹم، کیونکہ آپ کو بھی وقت چاہیے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن بن رہی ہے. اگر ہمیں وقت مل جائے تو اس پہ کوئی قباحت نہیں، کیونکہ ہم وی آر کنونسڈ کہ ان میں ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ اپنی ساکھ اور اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، قومی سطح پہ کھو چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ کھو چکے ہیں. تو بتدریج ان کا گراف نیچے ہی آنا ہے، اوپر جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن ان کا مزید رہنا میں سمجھتا ہوں قوم پر بھاری پڑ رہا ہے، معیشت پر بھاری پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے نا، بہت سی چیزیں، بہت سے اقدامات بہت سے کئی دن پہلے کیے جا سکتے تھے اور جن کے آج شاید بہتر اثرات دکھائی دیتے پر نہیں ہوا. 3 آپشنز لوگوں کی نظر میں ہے اس وقت. ایک تو جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا اور الیکشن 5 سال بعد ہوں گے، صدر زرداری پریزیڈنٹ رہیں گے اور یہ سارا میمو گیٹ سکینڈل وغیرہ جو ہے یہ ایسے کا ایسے ہی رہ جائے گا، اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوگی اینڈ حکومت جو ہے اپنا ٹرم کمپلیٹ کرے گی. دوسرا یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہی کہتے رہتے ہیں کہ مارشل لاء آ جائے گا، جس کے چانسز اس وقت لوگوں کو کم نظر آ رہے ہیں لوکنگ ایٹ واٹ از کمنگ فرام دا ملٹری لیڈرشپ. تیسرا آپشن لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. بابر امان صاحب کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش ماڈل اس وقت بنایا جا رہا ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے. اگر یہ تیسرا آپشن آتا ہے بنگلہ دیش ماڈل والا یا کوئی اور انٹرم سیٹ اپ، کیا آپ لوگ سپورٹ کریں گے اس کو اور اس کا حصہ ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہیں گے اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں جو بھی تبدیلی آئے جمہوری انداز میں آئے اور آئینی طریقہ کار سے آئے.
ٹھیک, تو اس میں بہت سے سوالوں کا جواب یہاں آ گیا. بالکل. نمبر 1. نمبر 2, حکومتی کچھ لوگ کہتے رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے, تو میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا کہ آپ بتا دیجئے سازش کون کر رہا ہے. آج بھی گیلانی صاحب نے سینٹ میں کہا سازش ہو رہی ہے. تو کون کر رہا ہے بتائیں نا گیلانی صاحب, بتائیں قوم کو, بتائیں ان کی حکومت کے خلاف سازش کون کر رہا ہے. کنفیوزڈ ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہمیں پورے اداروں کی سپورٹ ہے, ہمیں پورا اعتماد ہے, ہماری حکومت نہیں جانے والی, ہماری حکومت قائم ہے, پھر کہتے ہیں سازش ہے. اس وقت بھوکلا چکے ہیں, بالکل گھبراہٹ کا شکار ہیں اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. بنگلہ دیش ماڈل آئے گا, تو مجھے بتائیں بنگلہ دیش ماڈل کون لا رہا ہے, نیم کیجئے نا, بتائیے. کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے رہ کے جو ہے وار کرتے ہیں, بتائیے نا کس طرح, کون کر رہا ہے, بتائیں نا, نام لیے نا, کون کر رہا ہے. اگر ان میں یہ کہہ رہے ہیں تو ہمت سے بتائیں کہ فلاں فلاں شخص یہ کر رہا ہے, بتائیں. اور اگر کوئی غیر آئینی حرکت کر رہا ہے تو ہم سے مدد مانگیں, ہم ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا CNBC پاکستان کے لیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ محمود قریشی صاحب. آپ نے گفتگو سنی اس کی, اور فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں پاکستان آج رات کے ای میل ایڈریس اور فیس بک پر لکھ سکتے ہیں. پاکستان آج رات کی ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی کل اسی وقت. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.